السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا کی ہیں، اور ہر نعمت کا اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورہ الہاکم التکاثر، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے ضرور بضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ نے عہدہ دیا دنیا میں، اس کا بھی سوال ہوگا، صحت دی، اس کا بھی سوال ہوگا، عزت دی، اس کا بھی سوال ہوگا، اولاد دی، بیوی دی، اس کا بھی سوال ہوگا، جوانی، مال، اولاد، جو اللہ نے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا پانی جو تم پیتے ہو اس کا بھی حساب ہوگا۔ حساب کے معاملے میں انتہائی ہم غفلت میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثریت لوگوں کی غافل ہے، وہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فرمایا الصحۃ والفراغ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت اس میں غافل ہے، غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ نعمتیں دو بہت بڑی ہیں جس کا حساب ہونے والا ہے۔ فرمایا ایک الصحہ، ایک صحت ہے، والفراغ، ایک فراغت ہے۔ فارغ اوقات اور صحت، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو عموماً بندے کے پاس ہمیشہ نہیں رہا کرتی۔ فراغت بھی ہمیشہ میسر نہیں آتی اور صحت بھی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن لوگ اس میں غافل ہیں۔
اس کی قدر ہی نہیں کرتے، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ تو بات کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت تو ٹھنڈے پانی کا بھی حساب لے گا جو تم پیتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن کہنے لگے، یا رسول اللہ، گھر میں کبھی ہم روٹین سے ہٹ کر کوئی کھانا بنا لیتے ہیں، جس طرح میٹھا حلوہ بنا لیا جاتا ہے، یا رسول اللہ اس طرح بھی کبھی گھر میں کھانا پکا لیتے ہیں، کیا اللہ اس کا بھی حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ یہ بھی حساب لے گا۔ تو پریشان ہوئے کہ ہم حساب کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو اس سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ کیوں نہیں لے گا؟ تو جو کھاتا ہے، کھانے کے بعد جو توانائی جسم میں آتی ہے وہ ساری اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو سوتا ہے، آرام کے بعد جو دوبارہ تو زیادہ فٹ ہو کر چلتا ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ محنت اللہ کی خاطر ہوتی ہے، اس لیے تو اس سے حساب نہیں ہوگا۔ تیرا سونا، تیرا جاگنا، تیرا بیٹھنا، تیرا اٹھنا، تیری رات، تیرا دن، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ تیرا مال اللہ کے لیے ہے، جو تو کماتا ہے تو اللہ کی خاطر، جو خرچ کرتا ہے تو اللہ کی خاطر، تیرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو اس سے اللہ حساب نہیں لے گا۔ حساب سے بچنے کا، حساب سے معافی کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک آدمی کو پیسے دیے، کسی چیز کا خزانچی بنایا کہ یہ خرچ کرو، اس کے بعد تم سے حساب لیا جائے گا۔ ایک مہینے کا تمہیں خرچ دے رہے ہیں، مہینے کے بعد تم سے حساب لیں گے، تم خرچ کرو۔ مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، اس کو خزانچی بنایا جاتا ہے، کسی آدمی کو کہا جاتا ہے یہ خرچ لو، حساب لیں گے پھر اور دے دیں گے۔ اس کو صبح پیسے پکڑائے ہیں، یہ شام جائے جنہوں نے پکڑائے ہیں ان کے پاس کہ بھائی تم نے مجھے یہ پیسے دیے تھے، میں تمہیں ہی واپس کرتا ہوں، تو پھر وہ اس سے حساب نہیں لیں گے، حساب لینے کے مجال نہیں ہیں۔ جو انہوں نے دیا تھا اس نے وہ سب کچھ ان کو واپس لوٹا دیا۔ تو اسی طرح اللہ نے جو دیا، صحت، جوانی، توانائی، مال، اولاد، وقت، عہدہ، منصب، یہ جو کچھ دیا، یہ زندگی، یہ جو کچھ دیا، یہ اللہ کا ہے، اس کا حساب ہونا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے نام لگا دے تو انشاءاللہ حساب آسان ہو جائے گا۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ دو پھونکیں مشہور ہیں، ایک نفخ اولا، ایک نفخ ثانی۔ یہاں نفخ ثانی کی بات ہو رہی ہے، ایک پھونک کے ساتھ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ دوسری پھونک کے ساتھ جب فرشتہ پھونک مارے گا تو قبروں سے لوگ اٹھیں گے، زندہ ہو کر قبروں سے اٹھیں گے، پھر میدان حشر کی طرف چلیں گے۔ پھر وہ چلنا کسی کا آسان ہوگا، کسی کا پیدل چلنا ہوگا، کسی کو اللہ سواری دے دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو ٹانگوں کے پاؤں کے بل چل کے جائیں گے، کچھ کو اللہ منہ کے بل چلائے گا۔ وہ اپنے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوں گے، کوئی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نابینے ہوں گے، جو اٹھیں گے تو اندھے ہوں گے اور کہیں گے اللہ ہماری تو دنیا میں آنکھیں تھی، وقد کنت بصیرا، میں تو بینا تھا دنیا میں۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہماری آیات تیرے سامنے آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تم کو بھلا دیا، تو اس کو بھی اندھا کر کے اٹھایا جائے گا جو اللہ کی آیات کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اس طرح لوگ اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، آپس کے رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، نسبی رشتہ داریاں، باپ کو بیٹے کی پرواہ نہ ہوگی، بیٹے کو باپ کی پرواہ نہ ہوگی، بھائی بھائی کی خبر نہیں لے گا، ماں بیٹے کی خبر نہیں لے گی، بیٹی ماں کی نہیں لے گی، ماں بیٹی کی نہیں لے گی، نفسا نفسی پڑی ہوگی۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں۔
اور کہیں فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنی اپنی پریشانی میں ہر بندہ ہوگا۔ کامیاب کون ہوگا؟ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا وہ نیکیوں والا پلڑا کم ہو گیا، گناہوں والا بھاری ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ لوگ ہوں گے جو خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے، اور یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور جہنم کیسا ہوگا؟ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ ایک ہی شعلے سے چہرے کی کھال کو چاٹ دے گا۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، وہ کالحون کر دے گا۔ یہ ہونٹ سے چمڑا نیچے کھینچا جائے، اوپر والے سے اوپر کھینچا جائے، یہ چہرے کی ساری چمڑی اتار دی جائے، تو جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بچتا ہے وہ ہے کالحون۔ اللہ فرماتے جہنم کی ایک ہی لپٹ سے، ایک ہی شعلے سے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، چہرے کالحون کی طرح ہو جائیں گے۔ اور کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، تمہیں ہماری آیات کوئی سنانے والا نہیں تھا؟ کوئی آیات سنانے والا نہیں تھا لیکن تم نے جھٹلا دیا۔ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک دفعہ نکال لے، ایک موقع دے دے، دوبارہ ایک موقع دے دے ہمیں، پھر اس طرح ہم کریں تو پھر ہمیں جہنم میں پھینک دینا، ایک دفعہ نکال لو ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر دوبارہ وہی کرتوت کر کے آئیں تو پھر ہم ظالم ہوں گے، یا اللہ ایک موقع دے دے۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، جہنم کا ڈھکنا بند کر دو، میں ان ظالموں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ اور جہنم کو بند کر دیا جائے گا پریشر کوکر میں، جس طرح گوشت کے ساتھ ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، یہ کیفیت بن جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے انہو کان فریق من عبادی، اچھا کوئی میرے بندے نہیں تھے دنیا میں جو کہتے تھے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، جو اللہ سے ڈرتے تھے، دعائیں کرتے تھے یا اللہ ایمان لے آئے ہیں پھر بھی کچھ گناہ بھی ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو ہم پر مہربان ہو جا، معاف کر دے، یا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ کوئی ایسے بندے تھے جو دعائیں کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تم کو دعوت دینے والے، کوئی ایسے بندے نہیں تھے لیکن تم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بندے تھے جو کہتے تھے یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، تم نے کہا یہ مولوی صاحب دیکھو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کسی کی داڑھی کا مذاق اڑایا، کسی کی شلوار کا مذاق اڑایا۔ یہ اونچی شلواروں والے، آج ٹی وی پر اینکر تبصرے کرنے والے، آج جو اپنے آپ کو بڑے مہذب کہلاتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، اور جو حکومت کے معاملات میں گہری نظر رکھتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ تہذیب سے ناآشنا ہیں۔ ان کی شلواریں دیکھو، یہ اتنی اونچی شلوار رکھنے والے، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی پگڑی کا مذاق۔ اللہ فرماتے ہیں وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے ان کا مذاق اڑایا، کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی ان کے لباس کا مذاق، کبھی ان کی پگڑی کا مذاق، کبھی ان کی نمازوں کا مذاق۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم ان کے مذاق میں لگے رہے، حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ میری یاد سے غافل ہو گئے۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان پر ہنسا کرتے تھے، ان نیک لوگوں کا مذاق اڑا کے
تم ان پر ہنسا کرتے تھے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، وہ صبر کے ساتھ اپنے مشن پہ جمے رہے، لگے رہے، صبر کے ساتھ وہ اپنے رستے پر چلتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، میں نے ان کے صبر کی وجہ سے آج ان کو بدلہ دے دیا ان کے صبر کا۔ انہم ہم الفائزون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور تم ناکام ہوئے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ میدان حشر کی کیفیت اللہ رب العزت نے کچھ یہاں بتلائی۔ اللہ رب العزت کی کرسی جب لگ جائے گی، حشر کا دن ہوگا، اللہ کی کرسی لگے گی، جب لگ جائے گی تو انسانیت کانپ اٹھے گی کہ آج انصاف ہوگا، آج پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لشاۃ الجلحاء من شاۃ القرناء، بغیر سینگوں والی بکری کو سینگوں والی نے دنیا میں مارا تھا، آج انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ان کو بھی پیدا کیا جائے گا۔ بغیر سینگوں والی بکری سے کہا جائے گا، اس کو سینگ دیے جائیں گے، کہا جائے گا جس کے دنیا میں سینگ تھے اس کے سینگ اڑا دیے جائیں گے، کہا جائے گا اپنا بدلہ لے، ان کو بھی زندہ کیا جائے گا، جانوروں کو بھی، انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد من عملہ الصلاۃ، فرمایا بندے کی جو عبادات ہیں، عبادات میں سب سے پہلے جو محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا، وہ ہوگا نماز کا۔ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت من عملہ صلاتہ، سب سے پہلے بندے کے عبادات کے معاملات میں جو حساب ہوگا وہ ہوگا نماز کا۔ ان صلحت، اگر نماز ٹھیک ہوئی، فرمایا یہ بندہ نماز ٹھیک ہو گئی، فرمایا کہ یہ بندہ انجہا و افلح، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، جہنم سے بچ گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر اس کی نماز ٹھیک نہ ہوئی، آج نماز پر لوگ تبصرے کرتے ہیں، کسی سے کہو کہ نماز کی اصلاح کر لو، اپنے مسلک، اپنے فرقے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی کتاب میرے سامنے ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں، میں کسی کو تنگ کرنے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، میں ایک درد دل کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آج کہا جائے یا نماز ٹھیک کر لو تو آدمی کہتا ہے یہ فرقہ واریت کی بات کرتے ہو، یار حدیث کے مطابق کر لو۔ قطعاً احادیث دیکھی بھی نہیں ہوتی، کبھی تحقیق کی نہیں ہوتی، بغیر تحقیق کے، بغیر جانے آدمی ایک موقف لیے پھرتا ہے اور دوسرے کے موقف کو اس لیے رد کر دیتا ہے کہ میرا سکول آف تھاٹ اور ہے، میرا مکتبہ فکر اور ہے۔ میں ان سب کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر غور کرو کہ سب سے پہلے عبادات میں تو حساب ہی نماز کا ہے۔ ان مسائل کو معمولی سمجھ کے، فروعی مسائل سمجھ کے، نماز کے مسائل کو فروعی مسائل اور معمولی مسائل سمجھ کے زندگی بھر اگنور کرتا رہا، کبھی تحقیق نہیں کی، سنی سنائی باتوں پہ لگا رہا، تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، بندے سے پہلے سب عبادات کے معاملات میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ یہ ہے عبادات میں۔ اور حقوق العباد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، قیامت کے دن حقوق العباد میں سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا بندوں کے درمیان قیامت کے دن، وہ خون کا ہوگا، وہ قتل کا ہوگا۔ حقوق العباد میں سب سے پہلے حساب جو ہوگا وہ قتل کا ہوگا۔ کتنے قتل کیے تھے، کتنے قتلوں میں حصہ ڈالا تھا، کتنے میں تو معاون بنا تھا، سہولت کار بنا تھا، کتنے میں مشورہ دیا تھا، کتنے قتلوں کی تحریک تو نے دی تھی، کتنے میں تم نے معاونت کی تھی۔ فرمایا سب سے پہلے حقوق العباد میں جو حساب ہوگا وہ ہوگا قتلوں کا، قتل کا، خون کا۔
اور عبادات میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ میرے بھائیو اس کو معمولی نہ جانو، زندگی بھر اس میں کوشش کرتے رہو میری نماز عین رسول اللہ کی نماز کے مطابق ہو جائے، کیونکہ نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ ان صلحت، اگر یہ نماز ٹھیک نکلی تو فرمایا افلح و انجح، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے۔ وہاں تو حساب ہی ایسا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ فرمایا ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، اللہ براہ راست بندے سے سوال کریں گے، براہ راست بندے سے سوالات ہوں گے، اللہ کی عدالت لگ جائے گی بندے سے۔ اور یہ نہیں کہ وفد آئے 15-20 بندے آئیں اور 50-50 بندے آئیں حساب ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ مریم آخر میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن ایک ایک بندے سے اللہ فرماتے ہیں ہم نمٹیں گے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردن فردن ایک ایک بندہ، ایک ایک بندے سے ہم پوچھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا لیس بینہ و بینہ حجاب، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا، براہ راست اللہ سوال کریں گے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے گئے حبشہ میں، حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، واپس آئے ایک مدت کے بعد، جب واپس آئے مکہ مکرمہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہاجرین مسجد میں بیٹھے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کیا، فرمایا یارو تم حبشہ میں گئے تھے، حبشہ میں جو کچھ تم نے دیکھا، بہت کچھ دیکھا ہوگا، ایک اور ملک ہے، لیکن کوئی عجیب و غریب تم نے چیزیں دیکھی ہے تو مجھے بھی بتاؤ۔ ایک نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ جی ہم نے دیکھی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ۔ جابر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے میں بھی موجود تھا، میں یہ سن رہا تھا ساری باتیں۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک بات دیکھی وہاں، وہ یہ تھی ایک عورت اپنے سر پہ گھڑا رکھ کے پانی کا جا رہی تھی، ایک عورت سر پہ پانی کا گھڑا رکھ کے وہ جا رہی تھی اپنے گھر کی طرف۔ ایک حبشی نوجوان آیا، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس عورت کے پیچھے کمر کی طرف بڑھائے اور اس طرح دھکا دیا، وہ عورت گھٹنوں کے بل گر گئی اور اس کا گھڑا بھی ٹوٹ گیا۔ یہ نوجوان ہنستا مذاق اڑاتا آگے چل دیا۔ اس عورت نے پلٹ کے پیچھے دیکھا اس نوجوان کی طرف، فرمایا نوجوان مسکرانے والے، میری اس کیفیت پر ہنسنے والے، سن لے وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ کی کرسی لگ جائے گی اور تجھے اس عمل کا بدلہ مل جائے گا، ان قریب تجھے اس جرم کا بدلہ ملے گا، تجھے حساب چکانا ہوگا، اللہ کی عدل والی کرسی لگنے والی ہے اور تجھے اس دن پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے یہ سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا صدقت صدقت، وہ عورت سچی تھی، وہ عورت سچی تھی، اللہ کی کرسی لگے گی تو یہی کیفیت بن جائے گی۔ اور قرآن کہتا ہے وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جب وہ انصاف کا ترازو لگ جائے گا تو پھر کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہے تو اس کو بھی ہم لے آئیں گے اور حساب کے لیے ہم کافی ہوں گے۔ بات کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ایسی کیفیت میں بندہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پوچھیں گے کیا ہم نے تم کو الم نصحک، کیا تجھے صحت نہیں دی تھی، کیا تجھے صحت نہیں دی تھی، بتا کیا تجھے مال نہیں دیا تھا، بتا تجھے یہ نعمت نہیں دی تھی۔ اس طرح نعمتیں گنوائی جائیں گی۔ وہ کہے گا یا اللہ ضرور میں نہیں انکار کرتا، یہ سب کچھ ملا ہے مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَىٰ عَنْ يَمِينِهِ، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو نارن لا یرا الا النار، نہیں کوئی چیز نظر آئے گی مگر آگ ہی آگ نظر آئے گی۔ وَإِذَا رَأَىٰ عَنْ شِمَالِهِ، جب وہ بائیں دیکھے گا
تو پھر بھی اس کو آگ ہی نظر آئے گی، بڑا گھبرایا ہوا ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اس آگ سے اپنے کو فَلْيَتَّقِيَنَّ أَحَدُكُمْ، تو میں سے ہر آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے، اس آگ سے بچا لے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر بچا جائے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر اس کے پاس کھجور کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے تو فرمایا اچھی بات کر کے نیکی کما لے، اچھی بات کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت یہ کیفیت ہوگی، یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَہ، لوگوں تمہاری کوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی، اس دن کوئی چیز تمہاری چھپی نہیں رہے گی۔ جس دن تمہارے ہاتھ بول کے بتائیں گے، پاؤں بول کے بتائیں گے، اس دن تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں رسول اللہ نے فرمایا ایسے عالم میں، ایسے میدان حشر میں، اول ما یحاسب بالعبد من عملہ یوم القیامت صلاتہ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں، عبادات کے معاملے میں سب سے جو پہلا حساب ہوگا وہ ہوگا نماز کا۔ تو فرمایا ان صلحت، اگر وہ ہوئی ٹھیک، قد افلح وانجح، یہ بندہ کامیاب بھی ہو گیا اور نجات بھی پا گیا۔ وَإِن فسدت، اگر نماز میں کوئی خرابی ہو گئی، آج ہم نماز کے مسائل کو معمولی سمجھ کے اور فرقہ واریت کی بھیڑ چڑھا کے خدا کی قسم کبھی غور تو کریں اس بات سے کہ میں فلاں ہوں، میرا سکول آف تھاٹ فلاں ہے، میں فلاں کا مقلد ہوں، میں حدیث کو اگنور کر دیتا ہوں، رسول اللہ کے فرمان کو میں پیچھے ڈال دیتا ہوں سنی سنائی باتوں پر کہ جی اور لوگوں نے مجھے کہا تھا اس کے خلاف بھی بڑی حدیثیں ہیں، کبھی دیکھی بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا سنجیدگی والا ہے، یہ بڑا سنجیدگی والا ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہ رہ جانا، خود تحقیق کر لینا۔ جو آپ کو بتا رہا ہے اسے کہو کتاب نکال، مجھے حدیث دکھا، ان پڑھ ہوں انگلی رکھوا دے، کسی سے جا کے پڑھ لوں گا۔ فرمایا وَإِن فسدت، اگر نماز میں خرابی ہوئی، حدیث کے الفاظ جامع ترمذی میں ہے یہ حدیث اور صحیح سند کے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد خاب و خسر، یہ بندہ نقصان اٹھا گیا۔ یہ نقصان ایسا نہیں ہے جس کی کوئی دوبارہ تلافی ہو جائے، یہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ خوابا، بڑا نقصان میں گیا، وخسرا، اس کا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اپنی نماز کی فکر کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دو نعمتیں ایسی ہیں، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگ اکثر اس میں غافل ہیں۔ فرمایا ایک تو یہ ہے الصحہ والفراغ، صحت، دوسری فراغت، اس کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، فرمایا کہ ان دو کے بارے میں لوگ غفلت میں ہیں، وہاں اسپیشل ان کا سوال ہوگا۔ ویسے تو حدیث ہے نا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن خمس، بندہ قیامت کے دن ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا، اللہ کی عدالت سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا۔ اور بھی بہت کچھ پوچھا جائے گا لیکن یہ اسپیشل سوال ہیں، ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں فنا کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں عمر کہاں فنا کی ہے یہ سوال ہوگا، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے۔ آج آنکھ بند ہو گئی تو قیامت شروع ہو گئی، کوئی سینکڑوں سالوں کا انتظار نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من مات وقد قامت قیامتہ، جو آج مر گیا وہ جان لے کہ اس کی قیامت ابھی شروع ہو گئی۔ تو میرے عزیز بھائیوں فرمایا قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کہاں گزار دی، کیا اللہ کا دین سیکھا، کیا میرا بڑھاپا میری جوانی سے بہتر ہو گیا، کیا میری جوانی میرے بچپن سے بہتر ہو گئی، کیا میں پچھلے سال سے آج دین میں ترقی کر گیا، کیا میرے گزرے ہوئے سال وہ ان کا تقابل آج کے سال سے کروں تو آج دین میں آگے ہوں، سبقت لے گیا ہوں، میری کیفیت بدل گئی ہے۔ میرے بھائیو اس طرح محاسبہ کریں،
अन उम्रिही फीमा अफनाह, उम्र कहाँ फना की है। अल्लाह के लिए क्या किया, दीन के लिए क्या किया, कब्र के लिए क्या किया, हशर के लिए क्या किया। और उम्र में सबसे अहम जो हिस्सा होता है ज़िंदगी का वो होता है जवानी। अन शबाबिही फीमा अबला हो, जवानी कहाँ लुटा के आया है। अन शबाबिही फीमा अबला हो, जवानी कहाँ लुटा दी है। मेरे भाइयों, आज के नौजवान के पास क्या है। हमारा तो बूढ़ों का भी, जवानों का भी, बच्चों का भी, छोटों का, बड़ों का, सबका नुकसान तो इस मोबाइल ने कर दिया। बस इस मोबाइल में आखिरत बर्बाद होगी। मेरे भाइयों, बड़े भी देखा है, बड़े भी बैठे हैं लगे हुए। अल्लाह जानता है बच्चों की तरबियत जिम्मेदारी थी। यह कुरान में में पढ़ी, अल्लाह फरमाते युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम वाखर, हम इंसान को उस दिन पकड़ेंगे, कहेंगे, बताएंगे उसको। ये कुरान है सूरह क़ियामा। युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम वाखर, क्या आगे भेजा था, क्या पीछे छोड़ के आया है। आगे क्या भेजा था नेकी करके, और मरने के बाद क्या कामों पे औलाद को लगाया है। क्या अपने शागिर्दों को लगाया है, क्या अपने पीछे छोड़ने क्या माल छोड़े हैं। कोई नेकी छोड़ गया है, हलाल की कमाई छोड़ गया है, या हराम सूद की, रिश्वत की, बेईमानी की बनाई हुई ज़मीनें जायदादें वो बैंक बैलेंस औलाद के लिए छोड़ गया है। ये है युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम वाखर, बताएंगे इंसान को कि आगे क्या किया है तूने और पीछे क्या छोड़ के आया है। मेरे भाइयों, पीछे छोड़ के जाना है हमने। औलादों की तरबियत कर ले, अच्छी कर ले, सदका जारिया छोड़ जाए, हलाल की कोशिश करें, जो चारा ने जमा करे हलाल के, कोई औलाद के लिए छोड़ के जाएं तो हलाल छोड़ के जाएं। औलादों की तरबियत करनी थी, लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं। मैं सुबह चला जाता हूँ अपने काम पे, शाम आता हूँ तो मोबाइल पे बैठ जाता हूँ, रात गए तक मोबाइल पढ़ता हूँ, मोबाइल देखता हूँ। मेरे भाइयों, ये वक्त था मगरिब के बाद बच्चों की तरबियत करने का। खाने पे जमा होते, सारे बैठते, किसी बच्चे को समझाया जाता कि बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, अपने आगे से खाना है। औलाद की तरबियत का ये टाइम था, ये वक्त था। रसूलुल्लाह तरगीब दिया करते थे कि मगरिब की नमाज पढ़ो, फ़ौरन घर में जाओ। आप तो मगरिब की सुनते भी कहते थे कि घर में जाके पढ़ो। हदीस में आता है, आप एक जगह पे नमाज पढ़ रहे थे, मदीने से बाहर किसी जगह पे थे, आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई तो लोग सुनते पढ़ने लगे। आपने फरमाया, ये क्या नमाज पढ़ रहे हो, तुमने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी। कहने लगे, या रसूलल्लाह, मगरिब के 2 रकते जो सुनते हैं वो पढ़ रहे हैं। आपने फरमाया, ये नमाज तो हादी सलातुल बयूत, ये तो नमाज घरों की है। मतलब क्या कि फौरन घर जाओ, दिन भर काम से आए हो, जाके घर में ये बच्चों को टाइम दो, बाहर रहे, शाम आए तो मोबाइल को टाइम दे दे के, ना बच्चे की परवाह, ना बच्ची की परवाह, ना बीवी की कोई परवाह। मेरे भाइयों, क्या तरबियत करनी थी। युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम वाखर, उस दिन जिस दिन अल्लाह की कुर्सी लग जाएगी, उस दिन बंदे से कहा जाएगा, बताया जाएगा, तूने ये पीछे छोड़ा, ये आगे छोड़ा, ये आगे भेजा। तो पीछे जो अमल छोड़ रहे हैं, कोई खैर वाला काम, कोई मस्जिद की बुनियाद रख दी, कोई मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छा अमल है। कोई सदका जारिया में, नेकी के काम में उसका आगाज खुद कर दिया, या आगाज करने वालों के साथ शामिल हो गए। मेरे भाइयों, जब तक वो चलता रहेगा, सदक़तुन जारियतुन, ये सदका जारिया उसका चलता रहेगा। लेकिन अगर बुरे काम का आगाज कर गए, औलाद को बुरे काम पे लगा गए, बुरे काम का आगाज कर दिया, खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह की नाफरमानी, बगावत का काम शुरू किया और उसको उसमें औलाद को लगा दिया, जितने बंदे लगा दिए, फिर वो जितने आगे लगते जाएंगे, सारे का वबाल इस पर पड़ता जाएगा। ये है युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम वाखर। मेरे भाइयों, पूछा जाएगा, न उम्रिही फीमा अफ़नाहो, उम्र कहाँ फना करके आया। अन शबाबी फीमा अबलाहो, जवानी सब कुछ ही मोबाइल की नज़र हो गया। और मोबाइल में जो जो खराफात हैं वो हम सारे जानते हैं। मेरे भाइयों, अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व ऐन अनफ़क़ा, माल कमाया कैसे था और खर्च कहाँ किया था। अन मालिही मिन ऐन इक्तसब, माल कमाया कहाँ से था, ये बताना होगा। क्या तेरे सोर्सेज जो थे, तेरे आमदन के ज़राए जो थे, अर्निंग सोर्सेज जो थे तेरे थे,
کیا حلال کے اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے عین مطابق تھے یا حرام کے ذرائع تو نے استعمال کیے؟ تو بتا، پھر اگر حلال بھی کمایا ہے تو وَأَيْنَ أَنفَقَ، کہاں خرچ کیا ہے؟ وَفِيمَا أَنفَقَ، خرچ کدھر کر دیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ میرا اپنا مال ہے، جس طرح اڑا دوں؟ کوئی نصیحت کرنے والا سمجھایا پیسے کا اس طرح ضیاع نہ کرو، میرا اپنا ذاتی ہے جی، ذاتی ہے۔ یار کیا انسان کا ذاتی ہے؟ کوئی چیز انسان کی کون سی ذاتی ہے؟ شریعت کے مطابق دیکھیں، شریعت کی آنکھ سے دیکھیں کون سی چیز ذاتی ہے۔ ایک سانس بھی بندے کا ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا ایک ایک کا حساب دینا ہے، ایک ایک پائی اللہ کی امانت ہے۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، درخت کے سائے تلے بیٹھے ہو تو اس کا بھی حساب دینا ہے، تو پھر مال تو بڑی دور کی بات ہے۔ ٹھنڈا پانی پی لیا ہے، اس کا حساب بھی رسول اللہ نے فرمایا دینا ہے، تو مال تو بڑی اس سے آگے جا کے چیز ہے۔ یہ میرا ذاتی ہے جی، ذاتی کیا چیز ہے انسان کی؟ مومن کا سب کچھ اللہ کا ہوتا ہے۔ ان صلاتی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا، میری دولت، میرا مال، میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کے ہیں، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مال لگایا کہاں تھا؟ اور وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، اللہ کا دین سیکھا کتنا تھا، اور جو سیکھا تھا اس پر عمل کیا تھا کتنے؟ آج اس پر ہمیں علم ہے، ہمیں علم ہے، علم آج کافی زیادہ ہو گیا ہے، عمل نہیں ہے، علم ہے، پہلے تو سیکھتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے دکھ ہوتا ہے، یہ ماحول ختم ہو گیا مساجد میں تربیت کا، کوئی تربیت کروانے کے لیے تیار نہیں، کرنے والے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھی نکل گیا مسجد سے، یہ 24 گھنٹوں میں چند منٹ مسجد میں گزارے، مسجد میں تربیت کا فقدان، وہاں قرآن و سنت سمجھایا جاتا، پڑھایا جاتا، تربیت ہوتی، اللہ کے دین کے لیے کچھ کیا جاتا، کوئی پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑا جاتا، وہ فقدان ہے۔ آج کوئی تربیت کروانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹائم دیکھ کے مسجد میں آتے ہیں، جمعے کے لیے دیکھتے رہتے ہیں 1:30 بجے مولوی صاحب ختم کریں گے تو 5 منٹ پہلے چلے جائیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے اور جمعہ پڑھ کے آ جائیں گے، کچھ سننے کے لیے تیار، نہ سنانے کے لیے تیار۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دن سے بچ جاؤ کہ وہ دن آئے اور وہ دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ میں نے 2-4 مسائل کی نشاندہی کی، اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آج جو سبق دینا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے معاملے میں غفلت چھوڑ دو، غفلت چھوڑ دو، انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے۔ ہماری لاپرواہی بڑی خوفناک لاپرواہی ہے، یہ کسی برے انجام سے دوچار کرنے والی ہے۔ اس سے باہر آؤ اور اپنے آپ کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے